کورونا کے کیسز آ رہے ہیں تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ 12 اور 15 ہزار کے بیچ میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہسپتالوں کے اندر فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ان 12 سے 15 ہزار میں جن کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہے، جن کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی کہ ان کو انٹینسو کیئر ہاسپٹل کی جو وہ فیسلٹیز چاہیے ہوں گی جو انٹینسو کیئر میں مثلا وینٹیلیٹر اور آکسیجن. تو اب تک ہمارے پاس جتنے مریض آ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں انشاءاللہ اس ریٹ کے اوپر ابھی اس مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں. لیکن جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کورونا کے کیسز بڑھیں گے. آپ جس طرح ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں، کہ سلو ڈاؤن ہو بھی رہے ہیں پھر بھی بڑھ رہے ہیں کیسز. تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکل پڑے گی وہ پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا. جو پریشر 25 اپریل میں پڑنا تھا وہ اب چلا گیا آگے 15 اور 20 مئی تک. اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. ہماری این ڈی اے میں دنیا سے ابھی بھی ہر روز کانٹیکٹ پہ ہیں وینٹیلیٹرز کے اوپر. جو بھی چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر تیاری پوری کر رہے ہیں. لیکن میں ابھی بھی آپ کو کہوں کہ اگر ہم زیادہ احتیاط کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اور آگے چلا جائے. یعنی جس طرح ہم 25 اپریل کو سمجھ رہے تھے یہ چلا گیا 10 سے 20 مئی تک. اور اگر ہم، جو میں ابھی بعد میں آپ سے بات کروں گا، اگر ہم نے احتیاط کر لی تو یہ اور بھی آگے جا سکتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ آج ہم اس خوش قسمت کنڈیشن میں اس لیے، اور خوش قسمت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں اور ملکوں کا حال دیکھیں اس وقت کہ کس طرح 1000 800 دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں. تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جب موازنہ کیا جائے تو ہمارے حالات بہت بہتر ہیں. تو اور میں یہ اس لیے بھی ہیں کہ جب 26 کورونا کے کیسز تھے پاکستان میں 13 مئی کے قریب، تو ہم نے تب لاک ڈاؤن کیا تھا پاکستان میں. ہاں 13 مارچ کو. تو ہمارا 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا اور جب ہمارے 26 کیسز ہوئے تو 13 مارچ کو ہم نے اپنا لاک ڈاؤن شروع کیا تھا. اور اس لاک ڈاؤن کے بعد مختلف کئی صوبوں نے، سندھ نے زیادہ کیا لاک ڈاؤن، باقی صوبوں نے کم کیا. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ہم نے قدم اٹھائے، ہم نے جب زائرین بھی آئے تو ان کو کوارنٹین کیا، ان سے پھیلا نہیں. تو اور اس سے پہلے ہم نے کوئی 8 لاکھ یعنی 13 مارچ تک 8 لاکھ لوگوں کو ہم ایئرپورٹ پہ اسکرین کر چکے تھے. تو اللہ کا شکر ہے. اور پھر چائنا سے بڑا پریشر تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے ووہان میں، جو شہر میں جدھر کرونا شروع ہوا، ان کو واپس بلایا جائے. ہم نے پریشر لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھی کیس ہمیں چائنا سے پاکستان نہیں آیا. اب جدھر آج ہم کھڑے ہیں، ہم نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے آہستہ آہستہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جو لاک ڈاؤن کی کنڈیشنز کم کرنے لگے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو سیکٹر ہے کنسٹرکشن کا. ہم نے فیصلہ کیا کہ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہم کھولنے لگے. تو وہ کیوں کھولنے لگے یہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں، لیکن میں یہ بات پھر سے دہراؤں گا کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں قدم اٹھا رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے جیسے ملک پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ جیسے جگہ جدھر کچی بستیاں ہیں، جدھر غریبوں کی بستیاں ہیں، جدھر کچی آبادیاں ہیں، جدھر شینٹی ٹاؤنز جن کو کہتے ہیں، فلپینز ہے، یہ سارے ملکوں کے اندر جو کنڈیشنز ہیں، جو حالات ہیں، وہ مغرب سے مختلف ہیں. مثلا یورپ اور اگر امریکہ کا آپ دیکھیں تو ان سے ہمارے مختلف حالات ہیں. ہمارے کچی آبادیوں کے اندر، ہمارے غریبوں کے محلوں کے اندر لوگ جڑ کے رہتے ہیں. ایک کمرے میں 6 سے 5 سے 8 لوگ بھی رہتے ہیں. اور وہاں کئی بدقسمتی سے پاکستان میں کچی آبادیوں میں یہ حالات ہیں کہ پانی
صاف پانی نہیں ملتا اتنا. تو ہم جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ یہ جو غریبوں کی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر میں، کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، میں ساری زندگی یہ دیکھتا رہا ہوں کہ ہم جو قانون بناتے ہیں، پالیسیز جو ہم بناتے ہیں، ہم صرف ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس کا سوچتے ہیں. ہم اگر تعلیم کا بھی نظام پاکستان میں ہم نے، اور میں اس پریولیج کلاس سے ہوں جس کو بہترین تعلیم ملی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عام لوگوں کے لیے جو تعلیم ہے کیا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کا جن کو چھوٹے سے طبقے کو اچھی تعلیم انگلش میڈیم ملتی تھی. اسی طرح ہم نے آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے ہسپتالوں کو تباہ ہوتے دیکھا. غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل اور امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز، اور جو سپر رچ تھے ان کے لیے لنڈن کے اندر علاج کروانا. یہ ایک طبقاتی نظام پاکستان میں ڈیولپ ہوا. طاقتور اگر عدالت میں جاتا ہے اس کے پاس بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، وہ جو مرضی ڈاکے مارے وہ بچ جاتا ہے. جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری مائنڈ سیٹ ہے، جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں ہمیں یہ اور سوچا نہیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. تو جس طرح فیصلے کیے گئے، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا. اور جو ہم نے فیصلے کیے، اب مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ یہ کرونا کا نہیں ہے اس وقت. میں ایز پرائم منسٹر پاکستان یہ کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کے کیا حالات ہیں. اور مجھے خطرہ ہے اس کا، کیونکہ میں سیدھی بات کرتا ہوں. آپ اگر امریکہ میں دیکھیں، انگلینڈ میں جدھر میں نے بہت ٹائم گزارا ہوا ہے، وہاں کا جو مزدور ہے وہ زیادہ تر تقریباً 100% رجسٹرڈ ہے. ہوگا 2-3% نہ رجسٹرڈ، لیکن وہ رجسٹرڈ ہے. اور آج اگر امریکہ میں یا انگلینڈ میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی پیسے جا رہے ہیں. ان امپلائمنٹ بینیفٹس ہیں وہاں، ان کے بینکوں کے اندر پیسے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس لسٹ ہے ان کی مزدوروں کی. تو جو بھی مزدور اپلائی کرتا ہے کہ جی میں بے روزگار ہو گیا ہوں، وہ پھر گورنمنٹ اس کو پیسے دے رہی ہے، ان کے پاس ریکارڈ ہے. ہمارے 75 سے 80% جو مریض ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیسے اس کی مدد کرے؟ ہمیں کیسے پتا ہے کہ ہم ان کی کیسے مدد کریں؟ تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ بڑا مشکل ہے جب ایک دہاڑی دار جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے، روزگار جب ختم ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے اس کی دہاڑی کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا پینا ان کا بندوبست کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بیچارے اپنے ساری جو بھی بچایا ہوا ہے ان کو وہ خرچ کر دیں. تو آخر میں ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ یا تو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں ہے. یہ جو مغرب ہے وہاں تو پورا ویلفیئر اسٹیٹس ہے. یورپ جو ہے ادھر تو سوشل سیکیورٹی ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. اس لیے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارے حالات مختلف ہیں، اور اس لیے ہمیں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہم فیصلہ اس لیے کھولنے کا کیا، میں نے اور میرے کیبنٹ ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اتنے زیادہ. یہ جو ان رجسٹرڈ مزدور ہیں ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے. ہم نے احساس پروگرام کیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. 12,000 روپے جو ہم 1,20,00,000 خاندانوں کو پہنچا رہے ہیں، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام. اور وہ بھی میرٹ کے اوپر، یعنی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے اس میں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اتنے زیادہ جو لوگ ہیں جو اس سے نیٹ سے باہر ہیں، ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور اگر لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو سارا لاک ڈاؤن کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں فاصلے رہیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن کا شروع کیا. اور میں کنسٹرکشن کی صرف ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کہ جو بھی جس کے پاس پیسہ ہے
چاہے وہ فارمل اکانومی ہے انفارمل اکانومی ہے, ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ڈکلیئرڈ, ہم نے ساروں کو دعوت دی آپ اس میں آ جائیں. اب اس پہ میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے شور مچایا, جی دیکھیں یہ کیا ہوا, آپ نے پھر سے ایک ایمنسٹی اسکیم دے دی. یہ ایمنسٹی کی بات نہیں ہے, میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا 30 کروڑ ان کی عوام ہے, انہوں نے 2000 ارب ڈالر کا اسٹیمولس پیکج دیا. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سارا اسٹیمولس پیکج ہے 8 ارب ڈالر. اب ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہے, یا جو جرمنی کے پاس ہے, یا جاپان کے پاس ہے, اٹلی کے پاس ہے. لہٰذا ہم نے تو جو بھی پاکستانیوں کا پیسہ ہے اس ساروں کو اندر کھینچنا ہے تاکہ ہم اس وقت اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن میں سب کو کہا ہے کہ آپ شرکت کریں تاکہ ہماری اکانومی چلے, تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, تاکہ لوگ بھوک سے بچیں. اس کے علاوہ میں میری ٹیم بیٹھی ہے, ان سے میں ابھی بار بار ان سے آپ جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں میں آپ کو باری باری یہ آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. میں صرف اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ میں نے 2-3 سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لاک ڈاؤن جو لوگ توڑ رہے ہیں ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. میں اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے کہ لاک ڈاؤن مینٹین رکھیں, لیکن دیکھیں یہ لاک ڈاؤن ڈنڈے سے مینٹین نہیں ہوگا. یہ لاک ڈاؤن تب کامیاب ہوگا جب ہمارے شہری خود سمجھیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ان کے بھلے کے لیے ہے, یہ ساری قوم کے لیے ہے. کیونکہ اگر کرونا پھیلتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹ اثرات بیماری سے اور انڈائریکٹ لاک ڈاؤن سے ساری قوم کو اثر ہوتا ہے, خاص طور پہ ہمارے غریب لوگوں کو. اس لیے ان کو سمجھائیں. میں جو بھی پاکستان کے اوپینین میکرز ہیں, ہمارے جو آرٹسٹ ہیں, جو ہمارے کالمنسٹ ہیں, جو ہمارے ٹی وی پہ اینکرز ہیں, جو ہمارے علماء ہیں, میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ ہم سب کے بھلے کے لیے ہے کہ اگر یہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے, جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں, ملک نارم پہ جا سکتا ہے. تو اس لیے بجائے ان کو مارنے کے, کیونکہ ڈنڈے سے یہ نہیں ہونے لگا, ساری دنیا میں اب سامنے آ رہا ہے, بنگلہ دیش میں, فلپینز میں, ساؤتھ افریقہ میں, ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں, کوئی بھی ڈنڈے سے یہ لاک ڈاؤن 1-2 ہفتے تو شاید کامیاب ہو جائیں, اس کے بعد نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان کو اپنا سمجھیں, ان کو سمجھائیں لوگوں کو, اور لوگوں کو ہم سارے سمجھاتے رہیں گے کہ یہ آپ سب کے بھلے کے لیے. اس کے بعد رمضان آ رہی ہے اور ہماری مسجدوں کے اندر لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم سب مسجدوں میں جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہے عبادت کا. ڈاکٹر الوی جو پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے علماء سے آج میٹنگ کی ہے, اس کے اندر کئی چیزیں طے ہو گئی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی, اور میں آج اپیل کروں گا جو بھی امام مسجد ہیں کہ آپ پلیز یہ جو طے شدہ چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے پریکاشنز لینی ہیں, کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں کہ لوگ مسجد میں بھی جا سکیں اور کرونا سے بھی بچ سکیں, کہ سوشل ڈسٹنسنگ یعنی فاصلے رکھنے ہیں, اس کے اوپر سب عمل کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ایک مسجد کے اندر خدا نخواستہ احتیاط نہ کی گئی اور کرونا پھیلنا شروع ہوا تو وہ مسجد کو ہی نقصان ہوگا, ویران ہو جائے گی مسجد. اور اسی طرح جو ہم یہ کھول رہے ہیں فیکٹریاں بھی اور یہ کنسٹرکشن بھی, یہ بھی ہم نے پوری TORs دیے ہوئے ہیں آپ کو کہ کیا کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں اس کے لیے. اور مالکان کو, جو مالک ہے, جو فیکٹری کا مالک ہے, جو بھی کنسٹرکشن سائٹ کا مالک ہے, ان کو بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ سارے یہ جو ہم نے پورے آپ کو رولز دیے ہوئے ہیں کہ کس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے, اس کو پلیز فالو کریں. کیونکہ اگر وہاں کرونا پھیلے گی تو ظاہر ہے وہ فیکٹری بھی بند ہوگی یا وہ کنسٹرکشن سائٹ بھی بند ہوگی, تو آپ سب کے انٹرسٹ میں ہیں. آخر میں اپنے ٹیم کے پاس جانے سے پہلے 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے اس کرونا کے کرائسس میں جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے. میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں, میں اب بھی کہتا ہوں,
مجھے خطرہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح رمضان سے پہلے لوگ پیسہ بناتے ہیں، جس طرح ابھی پیچھے آٹا اور چینی کا کرائسس آیا، لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ بنایا۔ اس باری جو بھی پیسہ بنانے کی کوشش کرے گا ذخیرہ اندوزی کر کے، یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ بہت سختی کرے گی۔ ہم آرڈیننس لے آئے ہیں اس کے اوپر، ذخیرہ اندوزی کے اوپر، یہ بڑی سختی ہوگی، اور نیچے مینیجر نہیں پکڑیں گے، ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے۔ جنہوں نے اب لوگوں کی مشکلات کے اوپر پیسہ بنانے کی کوشش کی، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی سے پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی، لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں چھوٹے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، اوپر جا کے جو اصل لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو پکڑیں گے۔ دوسری چیز ہے اسمگلنگ۔ اس باری ہمیں یہ ڈر ہے کیونکہ پاکستان میں جو گندم ہے وہ جو باہر ہے اس وقت اس کی قیمت اوپر ہے، اور ہمیں یہ خوف ہے کہ لوگ گندم کو اسمگل کریں گے۔ اس کے لیے اسمگلنگ کا آرڈیننس یا آج رات آ جائے گی یا کل آ جائے گی، اور وہ آرڈیننس کے مطابق وہ سختی اب کی جائے گی اسمگلرز کے خلاف جو کبھی پہلے نہیں کی گئی، کیونکہ ہم نے کسی صورت قیمتیں بڑھنے نہیں دینی، کیونکہ اس کا سب سے نقصان اس ملک میں غریب پہ پہنچے گا۔ اگر ہم لوگوں کو 12 ہزار روپیہ دے رہے ہیں اس وقت، اور یہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اتنا پیسہ نہیں دیا گیا، تو اگر انہوں نے قیمتیں اوپر بڑھا دیں تو ان کا تو پیسہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ملک کے لیے، یہ اپنی غریب لوگوں کے لیے، میں آج اسمگلرز کو بھی کہہ رہا ہوں، ہولڈرز یا یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو میں آج آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی اس باری۔ ہم نے یہ 2 آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، اور یہ صرف لے کے آ رہے ہیں اس لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اسمگلر سے بھی، اور یہ جو کہ ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کر کے پیسہ بناتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز بریف کریں کہ جو بھی آپ کے جو ہر روز آپ بیٹھتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں، کہ جو لیٹسٹ چیزیں۔ جیسے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر اب تقریباً تمام ملکوں کے اندر یہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے بیماری سے تو بچنا ہے، لیکن اس بیماری سے بچنا اس طریقے سے ہے کہ لوگوں کی جو روزگار ہے وہ بھی نہ اس کو ہم مکمل طور پر ختم کر دیں۔ ظاہر ہے کہ امیر ملک جو ہیں ان کے اندر، ان کے عوام کے اندر، ان کی ریاست کے اندر اس سے زیادہ سخت موجود ہوتی ہے کہ وہ روزگار میں اگر کمی ہو تو پھر بھی برداشت کے قابل رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملکوں کے پاس وہ سخت بھی اس سے بہت کم ہے، لیکن ہم نے ساتھ بیماری سے بچانا بھی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا آج سے کوئی ہفتہ پہلے، 8 دن پہلے آپ کو ہم نے بریفنگ کی تھی کہ ہم جو ہے اب چاہتے یہ ہیں کہ فوری طور پر اقدامات کے لیے تو آپ نے یہ کر دیا کہ آپ نے بندشیں لگا دیں، اور بڑی سخت بندشیں لگا دیں۔ اس کی وجہ سے بیماری کے پھیلاؤ جو ہو رہا تھا اس کے اندر بھی کمی آئی۔ وہ بھی وزیر اعظم نے آپ سے ذکر کیا کہ 25 اپریل کو جہاں ہم سمجھ رہے تھے کہ 50,000 کیس ہوں گے، وہاں سے 12 سے 15,000 کے درمیان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ہلاکتیں بھی جو ہوئی ہیں، بات بھی ہوئی ہیں، وہ اس سے بہت کم ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے، جس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روزگار کے اوپر بھی بہت بھاری اثر پڑا ہے، اور اس کی مختلف اشکال کے اندر ہمیں وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ تو ہم نے ان مشکلات کو آسان تو کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ بیماری کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ نہ بڑھے، اور ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارا صحت کا نظام جو ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ آئے کہ وہ برداشت نہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو پالیسی ہم بنانا چاہتے ہیں، میں سادہ الفاظ میں آپ کو اگر سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ سب بندشیں کیوں لگائی جاتی ہیں، کیوں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی کسی کو گھر سے بھی نہ نکلنے دیں۔ اگر میں بالکل ہی اس کی ایک منطقی انجام تک لے جاؤں، اگر سارے ملک کے لوگ ایک کمرے کے اندر بند ہو جائیں، الگ الگ ایک کمرے میں ایک شخص ہو، 2 ہفتے کے لیے وہ بیٹھے رہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ 15 دن کے بعد بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن شاید ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بھوک سے اس کے بعد مر چکے ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نظام لایا جائے کہ ایک عام آدمی تو اپنے گھر سے باہر نکل سکے اور وہ اپنے روزگار کا انتظام کر سکے، خاص طور پہ جو غریب ہے، جو متوسط طبقہ ہے۔ اتنی اس وقت لوگوں کو تو احساس ہے، لیکن کچھ لوگوں کی میں باتیں سنتا ہوں تو لگتا ہے مجھے ان کو احساس نہیں ہے۔ یہ بات اب غریب سے آگے چلی گئی ہے، متوسط طبقہ، سفید پوش جو ہے
وہ بہت بوجھ محسوس کر رہا ہے اور اس کی زندگی کے اندر یہ جو آمدنی اس کی ختم ہوئی ہے, روزگار ختم ہوئی ہے, اس سے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. تو ہم جو ہے موقع دیں کہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ, خاص طور پہ ان ایریاز کے اندر جو ایکسپرٹس بیٹھے, انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اتنا خطرہ نہیں ہے, ہم نے ریلیکسیشن کر دی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ایسا ایک نظام لے آئیں کہ جہاں ہم اس شخص تک پہنچ سکیں, ہمیں پتہ چل سکے کہ کس کو یہ بیماری لگ چکی ہے, تو اس کے لیے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت بڑھانی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے بتاتے ہوئے, یہ بھی میں نے آپ کو آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے بتایا تھا کہ جب ہم نے شروع کیا تو 15 مارچ کو پاکستان میں 473 ٹیسٹ ہوئے تھے, اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اپریل کے آخر میں 25,000 تک پہنچنا چاہتے ہیں. جس وقت ہم نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت تقریباً 2,500 ٹیسٹ ہو رہے تھے, یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے. پچھلے 3 دن کے اندر ہم پہلے 5,800 پہ پہنچے, پھر 6,200 پہ پہنچے, اور کل 6,400 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے. یعنی اس عرصے کے اندر, صرف ایک ماہ کے عرصے کے اندر ہم نے تقریباً 15 گنا, 14 سے 15 گنا اضافہ کر لیا ہے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے لیے. اس میں لیبارٹریز جو ہیں جہاں پہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر تقریباً 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے. پی سی آر مشینز جو ہوتی ہیں ان کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. وہ جو اکوپمنٹ, جو سپلائیز یوز ہوتی ہیں اس کے لیے, ٹیسٹنگ کٹس جو ہوتی ہیں, اس میں تو بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے. ہمارے پاس لاکھوں کٹس اویلیبل ہو گئی ہیں. جو مین پاور ہے اس کی بھی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. تو ایک تو ہماری یہ صلاحیت جو ہے کہ جس کو بیماری لگی ہے اس کو ہم اس کی تشخیص کر سکیں, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. دوسرا, وہ جس کو بیماری لگی ہے, وہ جس کے ساتھ, وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کی کس سے ملاقات ہوئی, وہ کچھ انتظامی طور پر, کچھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک نظام بنا رہے ہیں کہ ہم ان تک بھی پہنچ سکے تاکہ ان کا بھی ٹیسٹ ہو سکے. اگر ان میں سے کسی کو بیماری اس بیمار شخص سے لگ چکی ہے تو ہم اس تک بھی پہنچ سکیں. اور آخری اس کا حصہ یہ ہوگا کہ پھر ان کو کس طریقے سے, ان کو زیادہ تر ہم یہ سرکاری نظام کے اندر ویسے بھی صلاحیت نہیں ہے, اور مغرب کا اس وقت تجربہ بھی یہ رہا ہے کہ یہ جو کوارنٹیننگ سینٹرز بنائے گئے ہیں, اگر زیادہ ہم اس کے اوپر انحصار کریں گے تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے بیماری پھیلی ہے. تو یہ گھروں کے اندر اپنے ہی ہمارے سماجی جو نیٹ ورکس ہیں اسی کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے ایک ہم نے پائلٹ ٹیسٹ کیا تھا, تمام صوبے اس کے اندر شامل تھے, مختلف ڈسٹرکٹس ان کے شامل تھے. ٹیسٹ ریزلٹس آ گئے, آج ان کی نیشنل کمانڈ سینٹر کے اندر پریزنٹیشن ہوئی ٹیسٹ ریزلٹس کی. ہم نے تمام, عمومی طور پہ چیف سیکرٹریز تو ہوتے ہی ہیں, روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں, لیکن آج ہم نے خصوصی طور پہ جو صحت کے منسٹرز ہیں, ہیلتھ منسٹرز ہیں تمام صوبوں کو, ان کو بھی بلایا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بھی رائے کی. تو اتفاق رائے یہ ہوا ہے کہ ہم نے اسی نظام کو اب آگے لے کے چلنا ہے, اس کی صلاحیت کو اور بڑھانا ہے, اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے روزگار کے لیے بھی نکل سکیں, خصوصی احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اب ہم وہاں پر آج واپس نہیں جا سکتے جیسے آج سے 2 مہینہ پہلے ہم زندگی گزارتے تھے یا جس طریقے سے ہم کاروبار کرتے تھے. احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی, لیکن ان کو اپناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مرحلہ وار ہم ان کو روزگار کے موقع دے سکیں, اور ساتھ ساتھ یہ صحت کا نظام جو ہے, اسی کے ساتھ جو صحت کی فیسلٹیز ہیں, سہولیات ہیں, اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. جو ہاسپٹل بیڈز ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے, جو وینٹیلیٹرز ہیں اس کے اندر بھی اضافہ کیا گیا ہے. لیکن اتنا اضافہ کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے جتنی ہماری خواہش تھی. اور وہ آج کل تو سب آپ دیکھتے ہوں گے, اس وقت بی بی سی اور CNN اور عالمی میڈیا بھی دیکھتے ہیں, یہ صورتحال جو ہے یہ دنیا کے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی ہے. چاہے وہ آپ برطانیہ دیکھ لیں, آپ اٹلی دیکھ لیں, اسپین دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, ہر جگہ سے آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ یہ جو میڈیکل کا اکوپمنٹ ہے جتنا چاہیے وہ تمام, کیونکہ دنیا مانگ رہی ہے, تو وہاں تک تو ہم پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. جستجو جاری ہے جتنا ہم چاہتے تھے, لیکن پہلے سے صلاحیت بڑھانے کے اندر ہم کامیاب ہوئے ہیں. آخری چیز جس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ دہرانا چاہتا ہوں, پہلے بھی ذکر کیا ہے لیکن وہ کیونکہ بازگشت ختم نہیں ہوتی, کہ دیکھیں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ تمام فیصلے پاکستان میں آج تک کبھی کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں آئی ہے جس میں اتنے مربوط طریقے سے فیصلے کیے جائیں. نیشنل کمیٹی NCC جو ہے, جس کو وزیر اعظم خود چیئر کرتے ہیں, اس کے اندر تمام صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں, ان کے اندر آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہیں,
میں بار بار دہراتا ہوں 4 مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ, وہاں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں. 1 ماہ کے اندر 9 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے اس ٹیم کی, یہ صرف نہیں کاغذ پہ بنا دیا, 9 دفعہ وزیر اعظم نے چیئر کی ہے میٹنگ, اور وہیں پر اتفاق رائے سے فیصلے کیے جاتے ہیں, اور ان کی امپلیمنٹیشن اور ان فیصلوں کے لیے جو پروپوزلز ہیں, سجیشن جو آنی ہے, وہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے, جو روزانہ ملاقات کرتا ہے, تمام صوبے اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اب پچھلی دفعہ کا 14 اپریل کا وہ میرے لیے تھوڑا سا باعث تکلیف بھی تھا, اور مجھے یقین ہے کہ اور بہت سارے پاکستانی جو پاکستانیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی شاید تشویش ہوگی, کہ ہم نے ایک دن 13 تاریخ کو میٹنگ ہوئی این سی سی کی. وہاں پر ایک وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ مزید معلومات کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم ایک کسی فیصلے پہ پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے, ہم دوبارہ کل میٹنگ کر لیں گے. فیصلہ ہوا اگلے دن صبح کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی بیٹھیں گے. ہماری ان کے ساتھ پوری تفصیلی بات ہوئی. دوبارہ کو 14 تاریخ کی دوپہر کو دوبارہ فیصلہ ہوتا ہے, اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی کمرے میں کچھ لوگ موجود ہیں جو اس میٹنگ کے اندر تھے. میں نے بتایا جی صبح کو ہمارا کیا اتفاق رائے ہوا ہے. ایک ایک کر کے تمام وزرائے اعلیٰ اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی بالکل یہ ابھی جو اسد عمر نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب, یہی ہمارا اتفاق رائے ہوا. ہم وہاں سے اٹھتے ہیں, ہم باہر نکلتے ہیں, اور آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جو سب کی مرضی کے خلاف تھا. اس سے ملک کو اب فائدہ نہیں ہو رہا ہے, اور میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ اس سے کسی کی سیاست کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اس صورتحال کے اندر قوم آپ کو اور ہم سب کو متحد دیکھنا چاہتی ہے. لیکن میں کم سے کم آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, اور میں اس پہ میں تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے, فیصلہ سازی جو ہے وہ بڑے منظم طریقے سے ہو رہی ہے, وہ باہمی مشاورت سے ہو رہی ہے. شام کو ٹی وی کے اوپر سیاست ہوتی ہے, نہیں ہونی چاہیے, ہوتی ہے, لیکن قوم کو میں کم سے کم یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ فیصلے جو ہیں وہ سیاست سے نہیں ہو رہے, فیصلے جو ہیں وہ عوام کی فلاح کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہے ہیں. آخری چیز میں میں حماد سے بتاؤں گا کہ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں, جو ایک اکنامک ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا تھا. لیکن آخری چیز جو ایک اور چیز ذرا سا بڑی پاکستان کی قوم کو میں سمجھتا ہوں, میں دل سے سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے خوددار قوم ہے. ہم اپنے اوپر, اپنے صلاحیت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ جو شروع کے اندر یہ بہت زیادہ ہم نے آوازیں سنی تھی نا, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو مغرب کی اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں. مغرب کچھ کہہ رہا تھا, وہی باز گشت یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے. ہم نے فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ کی عوام کی فلاح کے لیے, اس بنیاد پہ نہیں کرنے کہ جرمنی کے اندر کیا چیز زیادہ منطقی ہے یا اٹلی کے اندر کیا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج ان ممالک میں, آج مغرب کے اندر وہ بات ہو رہی ہے جو 1 مہینے پہلے ہم کر رہے تھے. تو قوم کو اعتماد رکھنا چاہیے, آپ کی فلاح کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں. انسان ہے, غلطی ہوتی ہے, پہلے بھی ہوئی ہے, آئندہ بھی ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی بہتری کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کر باہمی مشاورت سے فیصلے کرتے رہیں گے. حماد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان بندشوں کی وجہ سے ہمارے مزدور بے روزگار ہوئے ہیں, نوکری پہ جو لوگ تھے بے روزگار ہوئے ہیں, وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق اگلی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں وزارت صنعت و پیداوار اور احساس پروگرام آپس میں پارٹنرشپ کر کے ہم ایک بہت بڑا پروگرام لا رہے ہیں. ان لوگوں کی جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں یا ایون عارضی طور پہ بے روزگار ہوئے ہیں, ان کی ہم نے امداد کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندشیں لگی ہیں, ہمیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کچھ ایسے کاروبار ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, جو خدا نخواستہ مستقل بنیادوں کے اوپر بند ہونے کا جن کا خطرہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت اور وزیر اعظم صاحب آپ کو اس پورے پروسیس کے اندر, ان بندشوں کے اندر بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور اگلے 2 ہفتوں کے اندر ہم ایک اسکیم لانے والے ہیں جو بجلی کے بلوں پر منحصر ہوئے گی, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے, وفاقی حکومت کوشش کرے گی کہ جب یہ کاروبار چلیں تو پہلے کچھ عرصہ ان کو بجلی کے بلوں کے اندر امداد دی جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو پیکج ہے یہ اپنی آخری سٹیجز میں ہے. ہم ڈیٹا کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ
کون سے سطح کا کاروبار، کتنی بجلی جو ہے اس کی کھپت رہی ہے پچھلے 12 مہینے میں، پچھلے 6 مہینے میں، اور اس ساری چیز کو سٹڈی کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 ہفتے کے اندر ایک بہترین پروگرام چھوٹے کاروباروں کے لیے، چھوٹے دکانداروں کے لیے آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ تیسرا، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے سب کاروبار چھوٹے اور درمیانے طبقے کے شروع ہوئیں گے تو بہت سارے کاروباروں کو مالی امداد کے بغیر، شاید سہارے کے بغیر، وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائیں، اور ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ ہم یہ پروگرام بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جس میں حکومت کی طرف سے پوری ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک قرضہ حسنہ یا اس طرح کی کوئی اسکیم جو ہے آپ کے لیے اناؤنس کی جائے۔ یہ جتنے پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا فائدہ براہ راست صرف ان کاروباروں کو نہیں جائے گا جو دستاویزی معیشت کا حصہ ہیں، بلکہ جو ہم نے اپنے لیے چیلنج رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں روزگار جن کا منسلک ہے لوگوں کا، جو دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں ہے، ہم ان تک بھی اپنی جو ریچ ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان آنے والا ہے، وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی کہ روزمرہ کی اور ضروری اشیاء جو ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی بندش نہیں ہونی چاہیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن جو ہے اس کے اوپر 10 گنا زیادہ سٹاکس کا، 10 گنا زیادہ سامان کا پچھلے رمضان کی بنسبت ہم نے اس مرتبہ بندوبست کیا ہے۔ تقریباً 3.5 ارب، 3 سے 3.5 ارب روپے کی سیل ہوئی تھی پچھلے رمضان میں۔ اس مرتبہ ہم بندوبست کر رہے ہیں 30 ارب روپے کے سامان کا، تاکہ جو بنیادی ضروریات ہیں پوری قوم کی وہ پوری ہو سکیں۔ آخر میں دوبارہ کہ صرف ہم جو ہے بات نہیں کریں گے، ان عملی اسکیموں کے ذریعے مزدور جو بے روزگار ہوئے ہیں، جو دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں، چھوٹے اور درمیانے کے کاروبار، ان کے لیے اسکیمز لانے کا موقع آ گیا۔ شکریہ حماد۔ اچھا، میں اسد نے آپ نے ایک بات کہی، میں اپنی قوم کے سامنے یہ بات آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سیاست تو ہر ملک میں چلتی ہے، اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ہے، لیکن کئی دفعہ جب ایک ملک کے اوپر ایک نیشنل کرائسس آتا ہے جس میں سب متاثر ہوتے ہیں، یعنی یہ صرف کوئی تحریک انصاف کے لوگ ہی متاثر نہیں، یہ ساری جماعتوں کے انسان متاثر ہیں، اور سب سے زیادہ جن کو اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے، جن کے حالات برے ہیں، وہ سارا ہمارا نچلا طبقہ ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ یہ اس کے اوپر سیاست جو 2-3 ہفتے سے ہو رہی ہے، اس کو بند کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں زیادہ افیکٹ ہو کورونا کا، اور ان کو مایوس ہیں کہ زیادہ اس وقت ابھی کورونا سے لوگ نہیں مرے، تاکہ وہ اپنی سیاست چمکائیں، گورنمنٹ کو کچھ کہیں۔ دیکھیں، آپ دنیا میں باہر دیکھیں، اتنی ان کے کئی ملکوں کے لیڈرز نے غلطیاں کی ہیں کہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، انہوں نے کچھ سمجھ رہے تھے، ہوا کچھ، اور اس کے نتیجے میں اس وقت ان کو میڈیا ان کو چیزیں ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ پہلے آپ نے یہ کیا، آپ یہ کیا۔ ہم نے تو پہلے دن سے جو بھی چیزیں کی وہ آج اللہ کا کرم ہے ٹھیک نکل رہی ہیں، اس کے باوجود زبردستی ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ میں ایک خاص طور پہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں 2 دن کل ایک پڑھا کہ جی کراچی کے اندر زیادہ کوئی لاشیں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کو رجسٹر نہیں ہوا کہ کورونا کی وجہ سے۔ میں ابھی ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں، لیکن دیکھیں، اس سے آپ اپنے معاشرے میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ کیا اس کو کوئی خبر کو صحیح طرح دیکھا آپ نے؟ کیا یہ ٹھیک تھی؟ کیا اس سے زیادہ خوف پھیلے گا معاشرے میں؟ خوف کی وجہ سے لوگ اور وہ حرکتیں کریں جس سے مزید اور نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے کہ آپ نے ویریفائی کیے بغیر کہا جی کرونا کی وجہ سے لوگ مرے اور ان کا پتہ ہی نہیں، اور گورنمنٹ چھپا رہی ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ گورنمنٹ یہ اصل کتنے لوگ مرے ہم چھپا رہے ہیں۔ وہ کون سی بیوقوف گورنمنٹ ہوگی کہ جو کرونا کے کیسز چھپائے؟ یہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ اگر آج ہم چھپا رہے ہیں، ابھی اسد نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ کریں، وہ ٹارگیٹ تب ہوگا جب ہمارے پاس ڈیٹا صحیح آئے گا۔ اگر ہمیں ڈیٹا ہی نہیں صحیح مل رہا تو ہم کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کون سے قدم اٹھانے ہیں، کدھر لاک ڈاؤن کرنا ہے؟ یہ تو ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمیں پوری انفارمیشن ملے۔ تو گورنمنٹ کو چھپانے، کیا ہم اگر آج چھپا لیں گے تو کیا کیسز رک جائیں گے؟ کیا ایک دم لوگوں کے سامنے جب اتنے زیادہ لوگ کورونا سے مریں گے تو وہ کیسے
फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इन दिनों के अंदर हमारे पास नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है जो हर रोज डेटा को एनालाइज कर रहा है, चारों सूबों और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की कोऑर्डिनेशन से हम ये सारा कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ शक व शुबा है, यहां पूरा एक सेंटर बना हुआ, उसे चेक कर लें, हमें छुपाने की क्या जरूरत है। और मैं दूसरी चीज ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम कोऑर्डिनेशन से सब कुछ करते हैं तो ये क्या जरूरत है कि एक तरफ सारे मान जाते हैं कि हाँ जी ठीक है, कंसेंसस से फैसला हो जाता है, उसके बाद उनकी जमात के कोई लीडर कोई और स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज कोरोना का ये क्राइसिस बहुत बुरा हो सकता है, हो सकता था अभी तक। अल्लाह का खास करम है और आपको कौम को मुबारक हो कि आपने मुश्किल वक्त गुजारा और जो जिस तरह भी हमने ये लॉकडाउन किया, अल्लाह का शुक्र है कि तेजी से नहीं फैला। लेकिन अगर ये आगे फैलता भी है तो आप सबको, ये सारी कौम को नुकसान होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसमें कौम मिल के चले। ये क्राइसिस है, इसमें पॉलिटिक्स ना खेले इसे। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर फैसल, आप प्लीज ये जो अब तक कोरोना का एग्जैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि डॉक्टर फैसल की टीम सारा डेटा पाकिस्तान से लेके हर रोज इसको एनालाइज करती है। मैं कुछ देर में आपको कुछ अंदाज़ा या इंसाइट देने की कोशिश करूंगा कि ये जो फैसला साजी का अमल है, इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए और इसको बताने के लिए ताकि एक बेहतर फैसला हो सके, जो साइंसी अमल है, जो मेडिकल अमल है, उसका क्या तरीकाकार हम अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ग्लोबल इन्फॉर्मेशन और जो डेटा आ रहा है उस पर रोज़ाना की नज़र रखते हैं। जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, क्या एक्शन किया गया, क्या नहीं किया गया, उसके क्या असरात हैं, हद्दुल वसा जिस हद तक उसमें से कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है उसको देखा जाता है। फिर हम पाकिस्तान के जो आदाद शुमार हैं, हर रोज़ के बेसिस पे तमाम सूबों से जो आ रहे हैं, उसमें नई इन्फेक्शंस के आदाद शुमार, उसमें अमवात के आदाद शुमार, वो तमाम लोग जो ICUs या वेंटिलेटर्स या इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स में पड़े हुए हैं, उनके आदाद शुमार को देखा जाता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक इंतहाई संजीदा और साइंसी तरीके से इसको एनालाइज करते हैं। हम इसको एपिडेमियोलॉजी जो बीमारियों के आदाद शुमार और उसके फैलाव के जो साइंस है उसकी मदद से और डेटा साइंस की मदद से कुछ प्रोजेक्शंस भी बनाते हैं। एक तो ये वो हो गया जो रोज़ाना का अमल है, और एक आइंदा आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे खान साहब ने फरमाया, हमारी जो शुरू की प्रोजेक्शंस थी उसमें हमें ये खतरा हुआ कि मुमकिन है तकरीबन 25 अप्रैल तक ये फिगर्स काफ़ी ज़्यादा हों, जैसे उन्होंने बताया। लेकिन हमें खुशी है कि जो भी इफ़ेक्ट्स किए गए, जो भी बंदिशें लगाई गई या दीगर जो भी असरात थे, उसकी वजह से आज हम उतनी मुश्किल में नहीं हैं जितने हो सकते थे। आगे की प्रोजेक्शंस हमने फिर कर रखी हैं, और जैसे उन्होंने बताया कि तकरीबन 25 अप्रैल तक हम समझते हैं कि ये केसेस बढ़ सकते हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में जो फर्दर प्रोजेक्शंस हैं उनके ऊपर भी हमारी कुछ नज़र है। और सबसे अहम बात यह है कि हम जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं कि हम किसी सूरत भी वहाँ नहीं होना चाहते जहाँ हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर ऐसा बोझ और असर पड़े कि खुदा न खास्ता हम उसके तहत उसके नीचे दबना शुरू हो जाए। तो मेरी ये आदाद शुमार तो बता रहा हूँ, लेकिन साथ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप सबसे, सब पाकिस्तानियों से मेरी दरख्वास्त और गुजारिश है कि वो अच्छी चीज़ें या आदतें या चीज़ें जो हमने सीखी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथों की सफाई है, अपने खांसी और नज़ले ज़ुकाम में अगर हम हैं तो अपने आप को महदूद रखें, क्राउड्स में ना जाए बेजा, यानी ये जो सोशल डिस्टेंसिंग हमने सीखी है इसको बरकरार रखिए, क्योंकि ये बैटल अभी ख़त्म नहीं हुई, ये मामला अभी चल रहा है और अगले चंद हफ्ते हमारे लिए इंतहाई क्रूशल होंगे। जहाँ तक अमवात का ताल्लुक है, हम समझते हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे लिए, जिससे हम सीखते हैं, समझते हैं और ये जांचते हैं कि जो ये एपिडेमिक है इसकी मौजूदा सिचुएशन एग्जैक्टली कहाँ है। और हम समझते हैं कि हर जो डेथ है जो कोरोना से हो उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और अगर कहीं कोई शक शुबे की गुंजाइश हो तो प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिए, ताकि हर जो डेथ हो रही है जो अनएक्सप्लेन्ड है उसका एक डायग्नोसिस तक पहुंचा जाए। मुझे बताया गया कि जो जिक्र हुआ था इसमें तकरीबन सिर्फ 15 लोग ऐसे हैं जिन पे अभी भी शक है, ये ख्याल किया जाता है, क्यास है कि मुमकिन है कोरोना का उसमें असर हो, जो ये अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स थी उनका जिक्र कर रहा हूँ। और उसकी फर्दर कराची जो कराची की जो खबर थी उसमें ये जो 15 हैं इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और मिनिस्टर साहब से हमारी आज बात भी हुई और एक बड़े प्रॉपर और संजीदा तरीके से वो इसको इवेलुएट कर रहे हैं, और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो डॉक्टर सफर को 200 हमने अखबारों में और चीज
300 پڑی تھی, تو اس میں سے آپ پلیز ایکسپلین کریں لوگوں کو. اس میں سے ہمیں جو پتا چلا آج ڈاکٹر عذرا نے جو ہمیں بتایا, انہوں نے کہا کہ باقی سب میں تو یہ کورونا کی وجہ سے نہیں تھی, یہ کلیئر ہو گیا. 15 ایسے اشخاص ہیں جن پہ ابھی کچھ تھوڑا کوشچن باقی تھا, اور ان کی بھی ڈائگنوسس کی جا رہی ہے. ان کی جو کانٹیکٹس ہیں جہاں جہاں گئے ان لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے ذریعے یہ فائنل تعین کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ کیا ان میں سے کوئی کورونا سے کسی کی موت واقع ہوئی کہ نہیں. اور یہ جو بھی انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو بڑا لازم طور پہ جاننا چاہیں گے, تاکہ ہم اس سے اپنے تمام جو فیصلے کر رہے ہیں اس کو انفارم کر سکیں, اور اس کی بیسس پہ آئندہ کی اسٹریٹجی بنائی جا سکے. تو یہ ایک بہت ضروری عمل ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اصرار کروں گا کہ کہیں بھی کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ ہو یا آپ کو ہو کہ کوئی ایسی موت ہے جو کہ ڈاؤٹ فل ہے, تو پلیز ضرور انفارم کیجئے تاکہ اس کو ہم پروونشل اتھارٹیز کے تھرو پراپرلی انویسٹیگیٹ کروا سکیں. جی, اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, وہ یہ کہ جو ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا وہ انڈر سٹریس تو بہر کیف ہے, اور ہمارے جو ہیلتھ سسٹم کی ڈلیوری ہے اس میں کچھ پریونٹیو ایسپیکٹس ہیں, کچھ کیوریٹیو ایسپیکٹس ہیں. ہمارے مریض اگر ہمارے سسٹم تک نہیں پہنچ پائیں گے تو ہمیں تھوڑی یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے دیگر ہیلتھ سسٹم پہ اثرات, میں اکنامک اثرات کی نہیں بات کر رہا, جو ہیلتھ سسٹم پہ اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے اور کیا ہو سکتے ہیں, اور ان کو اینالائز کرنا اور دیکھنا ضروری ہے, اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ پولیو کی 2 عدد کیمپین سے مجھے بتایا گیا جو کہ نہیں ہو سکی اس دوران, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, ہمیں اس کو دیکھنا بھی ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے طریقے بھی سوچنے. اس کے علاوہ اگر لوگ بیکاز آؤٹ پیشنٹس بند تھے تو کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ بیمار ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنا ہسپتال تک آنا پوسٹ پون کر رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے اس کی بھی کچھ ہیلتھ امپلیکیشنز اور اثرات ہوں جو آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے ہوں. تو ہم نے اس مکمل پکچر کو دیکھ کے آگے چلنا, اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ایک بیلنسڈ, ہولسٹک اور جسے کہتے ہیں نا ویل راؤنڈڈ ویو کے ساتھ ہم آگے چلیں. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایڈوائس دیتے ہیں وہ کمپلیٹلی سائنٹیفک اور ایپیڈیمیولوجک اور ڈیٹا ڈریون بیسس کے اوپر ہوتی ہے, اور یہ انالیسس ہر روز, بلکہ میں کہوں گا دن میں کئی دفعہ, ایک سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے. اس پہ بحث مباحثہ, ہر شیڈ آف اوپینین, ہر مکتب فکر اور سوچ, سائنس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے مکتب فکر اور سوچ ہوتے ہیں, وہ لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ایک سمجھدار فیصلہ یا ایڈوائس دے سکیں جس کے بیسس پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنا فیصلہ کرتی ہے. شکریہ. جی فیصل شکریہ. دیکھیں ایک چیز ڈاکٹر فیصل نے کی وہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. جیسے ہی کرونا کا جب کرائسس شروع ہوا, تو جب لاک ڈاؤن شروع ہوئے تو ایک دم سارے ملک کی توجہ باقی سب چیز سے ہٹ کے تو کرونا کے اوپر آ گئی. اب اس میں معاشی حالات کے اوپر تو ہم بات کر چکے ہیں کہ کیا عام لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئے, لیکن جو ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ جو ہمیں لوگوں کی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے تھا, مثلا پولیو ہے. اب پاکستان واحد دنیا میں 2 ملک رہ گئے, یا میرے خیال میں دو ملک رہ گئے جدھر پولیو ہے. یہ بڑی اس کی خطرناک اس لیے ہے کہ یہ پھیلتی, یہ بھی ایک جس طرح یہ اتنی تیز تو نہیں پھیلتی جتنی یہ کرونا پھیلتی ہے, لیکن یہ بھی پھیل سکتی ہے. تو اس کے اوپر ایک پوری کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں. اب کیونکہ کرونا آیا تو 2 ہم نے جو کیمپینز کرنی تھی, ڈرائیورز جو دبئی میں, جو سعودی عربیہ میں, جو ساری کئی باہر پھنس گئے, ان کے اوپر ابھی طورخم سے ہم نے ابھی لوگوں کو افغانستان سے ہمارے ڈرائیورز کو ابھی میرے خیال میں کل ہی کیا, ان کو واپس آئے آج. تو یہ بھی سب متاثر ہو گئے. اب میں صرف جو باہر پاکستانی دیکھ رہے ہیں, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم بھول گئے آپ کو, یا ہم نے آپ کی فکر نہیں کی. مسئلہ کیا ہے کہ ایک دم جتنی پاکستان میں کرونا شروع میں آئی وہ ساری باہر سے آئی. اب ہوا کیا کہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ اگر باہر سے زیادہ لوگ آتے تو ان کو ہم سکرین کرتے اور ان کو پھر جانے دیتے لوگوں کے اندر. کیونکہ ہمیں ایک تجربہ ہو چکا تھا تو سارے صوبوں نے بھی ایک دم ریئیکٹ کیا. انہوں نے کہا ابھی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے کہ باہر سے جو مریض جو ہمارے باہر سے پاکستانی آئیں گے ان کو ہم سکرین کر سکیں. اس کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہاں بے حسی تھی, مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے پاس تیاری نہیں تھی. اب آپ کو معید بتائیں گے کہ جو مزید ہم تیاری کر بیٹھے ہیں. جی بہت شکریہ جان صاحب. پہلے تو آپ کی بات بڑھاتے ہوئے میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے. ابھی
اتنی بڑھ جائے کہ جب آپ آئیں تو آپ کو محفوظ طریقے سے ہم پاکستان واپس لا سکیں. پچھلی دفعہ جب وزیر اعظم صاحب کی بریفنگ ہوئی تھی تو میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ لگ بھگ 2000 پاکستانی ہم ہر ہفتے لا سک رہے ہیں. اس ہفتے سے کل سے ہم 6000 پاکستانی ہر ہفتے واپس لا سکیں گے محفوظ طریقے سے. 3 گنا انکریز ہم نے ایک ہفتے کے اندر کر لیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے لگ بھگ 7,500 پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تمام فیصلے جس طرح باقی چیزیں اسد عمر صاحب نے کہا صوبوں کی مشاورت سے ہو رہے ہیں. ایک شہر کا ہم پورا جائزہ لے کے انالیسس کر کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ محفوظ طریقے سے کس ایئرپورٹ پر کتنے پاکستانی آ سکیں گے. دوسری بات یہ کہ دنیا کے کچھ ایسے ممالک اور خطے تھے جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے. PIA کی رسائی وہاں تک نہیں تھی. امریکہ کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آسٹریلیا میں جہاں بہت سے پاکستانی ہیں, وہ عمومی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ امیر پاکستانی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں بھی ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے, اسٹوڈنٹ تھے جن کے پاس وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو اس ہفتے سے ہم نے یہ اہتمام بھی کیا ہے کہ اس دفعہ ہم آسٹریلیا سے اور ملیشیا سے اپنے پاکستانی لا رہے ہیں, اور ہم اب کچھ تعداد میں کمرشل ایئر لائنز کو بھی اجازت دیں گے اس ہفتے سے کہ وہ پاکستانی جہاں بھی ہیں, جس طرح عام طور پہ جہاز کی آپ ٹکٹ لے کے آتے ہیں, وہ خود سے وہ ٹکٹ لے کے آ سکیں. تو اس ہفتے سے وہ بھی بندوبست ہو جائے گا کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں سے لوگ نہ آ سکیں اپنی ٹکٹ لے کے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں, پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ اس پہ سوالات بہت سے ہیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو لا رہے ہیں, منطق کیا ہے, کب لائیں گے. تو ہم نے ایک پوری ویب سائٹ تشکیل دی ہے اور کل سے covid.com.gov.pk جو ہماری منسٹری آف ہیلتھ ویب سائٹ چلاتی ہے, اس پہ آپ کو ایک پوری انفارمیشن ملے گی کہ کون سے جہاز آ چکے, کہاں سے پیسنجرز آئے ہیں, کہاں سے آنا ہے, کیا گائیڈ لائنز ہیں, کرنٹینا کی تیاری, وہ تمام شفاف طریقے سے آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائیں گی. تمام سوالات کے آپ کے جوابات بھی اس پہ ہوں گے, کیونکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہر ایک کو کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ کس طرح ہم اس پروسیس کو آگے چلا رہے ہیں. ایک بات میں اور واضح کر دوں جی, اس پہ بہت بات ہوئی کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پھیل ہی نہ جائے دوبارہ سے سارا کرونا. تو ہم نے پورا ڈیٹا اینالائز کیا ہے. جو ہمارے پاس لگ بھگ 2000 پیسنجر آئے تھے پہلے ہفتے میں جب ہم نے یہ ٹیسٹ کیا آج سے ایک ہفتہ پہلے, تو ان میں سے صرف لگ بھگ 40 لوگ 2000 میں سے پازیٹیو آئے, اور ان کو بھی مکمل طور پر ٹریٹ جیسے کرتے ہیں ہمارے اتھارٹیز, ہیلتھ اتھارٹیز, انہوں نے کیا. تو یہ بات کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں, وہ شروعات میں ایسا ہوا ہے کہ جب لوگ باہر سے آئے تو تھا, لیکن دیکھیے اب وہاں بھی معاملات تبدیل ہو گئے, وہاں بھی لاک ڈاؤنز ہیں, احتیاطی تدابیر ہیں. تو کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ ہم دوبارہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو نہ آنے دیں اور بند کر دیں. یہ بالکل محفوظ طریقے سے ہو رہا ہے, اور اسی لیے یہ نمبر جو ہے آہستہ آہستہ ہم نے بڑھایا. آخری بات یہ جی کہ بہت بات ہوئی کہ ہم جہازوں سے تو لوگوں کو لانے کی تیاری کر رہے ہیں. ہمارے جو لوگ افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں یا لینڈ بارڈرز کا, وہ جو غریب لوگ کو ٹرک ڈرائیور وہ سارے گئے تھے, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہماری ایک یونیفارم نیشنل پالیسی ہے. جو لوگ بھی جہازوں سے مسافر آ رہے ہیں, اور ہمارے 3 بارڈر تورخم, چمن اور واگا بارڈر جب کھلے گا یا وہاں سے جو پاکستانی جب آئیں گے, ساروں کے لیے ایک ہی کرنٹینا کی پالیسی ہے کہ وہ 2 دن حکومت جو ہے ان کو کرنٹینا میں رکھے گی. اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا, اور ٹیسٹ ریزلٹ کے مطابق یا ان کو گھر بھیج کے 12 دن اور سیلف آئسولیشن کی گائیڈنس ہوگی, یا ان کو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے وہ اویل کرنا ہوں گی. لیکن جو ہمارے تورخم اور چمن سے آج سے افغانستان حکومت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے, تورخم سے آج 500 پاکستانی واپس آئے ہیں. اسی طرح چمن اگلے ہفتے سے 2-4 روز میں وہاں بھی کرنٹینا کا پروسیس پورا ہو جائے گا, ہماری فیسلٹیز وہاں سے بھی لگ بھگ 300 لوگ آئیں گے. تو یہ جو اسی طرح افغانستان کے لینڈ بارڈر والا معاملہ بھی ہم نے حل کر لیا ہے, اور مسافروں کا میں نے آپ کو بتا دیا ایئر ٹریول کا کہ وہ 3 گنا بڑھ جائے گا, اور یہ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بڑھاتے رہیں گے, لیکن شفاف طریقے سے آپ کو بتاتے بھی رہیں گے, آگاہ کرتے رہیں گے کہ ہماری کیا پالیسی ہے. اور دن رات میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے مجھے سرزنش ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, جلدی کیوں نہیں کر رہے, تو پوری نظر ہماری اس پہ. آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی, آخر میں کہ ہم یہ کرونا کے خلاف جنگ کیسے جیتیں گے اور جیت کیا ہوگی. وہ
اگر یہ جب بھی ختم ہوتا ہے 6 مہینے میں 8 مہینے میں کہہ نہیں سکتے ہم، لیکن جب بھی یہ کرونا کا جو ایشو نیچے جاتا ہے تو اگر یہاں غربت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہم جنگ ہار گئے. اگر اوپر کے لوگوں نے کوئی زیادہ فرق نہ پڑا، اور وہ نہیں، پیسے والے لوگوں کو بڑا کم فرق پڑتا ہے. اصل میں فرق پڑتا ہے ہمیشہ کرائسس میں نچلے لوگوں کو. دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. چھوٹے کاروبار، جس طرح ابھی حماد نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ اب پوری کوشش کر رہی ہے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری، اس کے لیے اب ہم پیکج تیار کر رہے ہیں. بڑے والوں نے تو اس میں سے نکل جانا ہے، لیکن جو چھوٹے کاروبار والے، جو چھوٹے دکاندار، جو اس وقت مزدور، جس کی ہم نے شروع میں بات کی ہے، جو چھابڑی والے، چیلنج ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہم اس سے جب نکلیں گے تو یہ لوگوں کا، ان کے حالات کیا ہوں گے. اگر تو ان کے حالات ٹھیک رہے یا ہم نے نیچے گرنے نہ دیے، ہم جنگ جیت گئے. لیکن اگر بدقسمتی سے یہاں غربت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہم جنگ ہار گئے. کیونکہ کوئی بھی معاشرہ آج تک اوپر نہیں آیا جس معاشرے کے اندر اگر تھوڑے سے ایک جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب لوگوں کے سمندر میں. یہ کبھی کوئی ملک ایسے اوپر نہیں آیا. اور میں چائنا کی اس لیے مثال دیتا ہوں کیونکہ چائنا نے وہ کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی. مدینہ کی ریاست کی اگر آپ سٹڈی کریں تو سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا، ایک فلاحی ریاست بنائی. انہوں نے پالیسیز بنائی امیر لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ امیر لوگ تو پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں. انہوں نے نچلے طبقے، کمزور طبقے کو اوپر اٹھایا. ہمارا اب چیلنج بھی یہی ہے کہ جس طرح چائنا نے مدینہ کی ریاست کے اوپر چل کے پچھلے 30 سال میں 70 کروڑ غریب لوگوں کو اوپر اٹھا دیا اور چائنا ایک عظیم قوم بن گئی. جس طرح ہمارے مدینہ کی ریاست کی وجہ سے مسلمان عظیم قوم بن گئے، وہ بھی 30-40 سال میں دنیا میں چھا گئے. کدھر مدینہ کی ریاست میں بیچارے کمزور ترین لوگ تھے. اس سے پہلے جب جنگ بدر ہوئی تو کتنے لوگ تھے، کیا حیثیت تھی. اور وہی قوم 15-20 سالوں میں، 30 سالوں میں دنیا کی عظیم قوم بن گئی. چائنا بھی اسی طرح اٹھی. یہ پاکستان کا ٹیسٹ ہے. یہ اللہ امتحان دیتا ہے قوموں کو. وہ مسلمان ایمان والے لوگوں پہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا. مشکل وقت آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے. کیسے آپ کرتے ہیں؟ کیا اپنی ذات کا سوچتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں نچلے اپنے کمزور لوگوں کا؟ یہ اللہ کا کام ہے. جب آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں اللہ کی برکت آتی ہے. یہ یاد رکھیں، ہمارے میں کوئی اتنی بڑی قابلیت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہ ہم عظیم قوم بن سکتے ہیں. اللہ بناتا ہے عظیم قوم. اللہ تب بناتا ہے جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، اس کے حکم پہ چلتے ہیں. اور اس کا حکم ہوتا ہے انسانیت کا، عدل اور انصاف کا. تو جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، ہمارا چیلنج اصل یہ ہے کہ ہم نے یہاں غربت بڑھنے نہیں دینی. ہم نے وہ کرنا ہے جو کہ جب مہاجر آئے تھے مدینہ میں اور انصار نے جس طرح اپنے دل کھول کے، مہاجروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل اپنی جان بچا کے آئے تھے. تو جس طرح مدینہ کے لوگوں نے ان کی مدد کی، جو انصار نے مہاجر کی مدد کی، وہ ہمارے لیے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز کی، قرآن میں ہمیں کہا ان کی سنت پہ چلو. تو یہ تھی ان کی سنت. انہوں نے ہمارے لیے یہ مثال سیٹ کی کہ مشکل وقت میں جب آپ مدد کرتے ہیں، اور وہی مدینہ کی ریاست دنیا کی عظیم قوم بن گئی، وہی کھڑے ہو گئے. ہمارے لیے بھی اب ٹیسٹ ہے. ہم نے کیا وہی کرنا ہے جو ہم صرف ایک ڈیفنس کے لیے کیا ہے اور E7 کے لیے کیا ہے، ان کا سوچ کے لاک ڈاؤن کرنا ہے، یا ہم نے کچی آبادیوں کا سوچنا ہے، وہ مچھر کالونی کا سوچنا ہے، وہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں بیچارے 8-8 لوگ کمرے میں، صاف پینے کا پانی، ان علاقوں کا جب ہم سوچیں گے. اور انشاءاللہ میری گورنمنٹ کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سارے جو اب سٹیپس لیں، ساری کوشش یہ ہے کہ نچلے لوگوں کی مدد کریں، ان کو اٹھائیں. جتنی بھی ہم یہ جو میں کیمپین کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ جو ٹائیگرز، جو کرونا ریلیف ٹائیگرز کی فورس بنا رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری والنٹیئرز کی فورس ہو جو جا کے جب آگے مشکل وقت آئے. اور یہ میں آج پھر سے کہہ رہا ہوں، مشکل وقت آنا ہے. ابھی تک اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے.
مشکل وقت تب ہوگا خدا نہ خواستہ. ہمیں کوشش تو یہ ہے کہ اگر ہم سب احتیاط کریں تو ہم شاید ادھر پہنچ جائیں تک. ہماری ہاسپٹل کی فیسلٹیز بھی بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہ مشکل وقت نہ آئے کہ ہاسپٹلز بھر جائیں ایک دم. لیکن جب بھی آئے گا تو وہ پھر ساری قوم کا مزید ٹیسٹ بڑھتا رہے گا. اور ہمارے یہ جو والنٹیئر فورس ہے, لوگ اس ملک میں خیرات دیتے ہیں, کیسے وہ مدد کرتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ تو ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. لیکن جو قربانی ہے وہ قربانی دینی ہے صاحب حیثیت نے. غریبوں سے اب قربانی نہیں لینی ہم نے. آج تک مشکل وقت میں غریب قربانی دیتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے, اور انشاءاللہ یہ ہم جب ایک عظیم قوم بن کے کھڑے ہوں گے اس میں سے, تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ بھی اب مل کے اس میں پورا شیئر ڈالیں گے. ہم قوم تب بنیں گے جب جس طرح انصار نے مہاجر کی مدد کی اور پھر وہ سب ایک جڑ بھی گئے, ایک قوم بھی بن گئی, ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا, اور وہ پھر ایک عظیم قوم بن گئی. اور وہی بھی انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اسی کرائسس میں پاکستان ایک عظیم قوم بن کے نکلے گی. پاکستان پائندہ باد. That was Prime Minister Imran Khan, who was giving a media briefing live in Islamabad, where he said that COVID-19 has jolted the entire world and that the mid of May is going to be very difficult for the health sector of Pakistan. However, we're making sure, and the government is ensuring, that the control of COVID-19 is going to stay in place. He also said and warned that all the hoarders and profiteers and smugglers of wheat are going to be put under strict action, and there's going to be strict action against them, including this also